ذکر کریں. جیسا کہ کل بات ہو رہی تھی کہ وہ گزشتہ آیت میں جہاں حضرت اسحاق حضرت یعقوب کا نام آیا تو وہاں حضرت اسماعیل کا نہیں تھا. وہ اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ الگ سے اس کا ذکر تذکرہ فرمانا چاہتے تھے. تو فرمایا وَاذْكُرْ، ذکر کیجئے، فی الکتابی، کتاب میں، یعنی قرآن حکیم میں، اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا. حضرت اسماعیل حضرت اسحاق کے بڑے بیٹے تھے، حضرت ابراہیم کے، اور حضرت اسحاق چھوٹے بیٹے تھے دونوں. اچھا، انہو کان صادق الوعد، انہو بے شک وہ، یعنی حضرت اسماعیل کانا تھے صادق الوعد، وعدے کے سچے، وکان رسول النبی، اور وہ تھے رسول اور نبی. تو آیت میں فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر فرمائیے آپ. بے شک حضرت اسماعیل وعدے کے بڑے پکے تھے، سچے تھے، اور ہمارے بھیجے ہوئے رسول تھے اور نبی تھے. اچھا، اس میں ایک چیز آپ دیکھیے گا کہ خصوصیات میں سے صادق الوعدی، اس کا خصوصاً ذکر کیا ہے. حالانکہ ہر رسول اور نبی صادق الوعدی سے مزین ہوتا ہے، وہ وعدے کا پکا سچا. لیکن ان کے کیس میں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے خود کہ صادق الوعدی، وہ وعدے کے بڑے سچے تھے. یہ اس طرف اشارہ ہے، ان کے والد نے کہا کہ بیٹا میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے سے مشورہ لے رہے ہیں. اور یہ کہا میں خواب دیکھ رہا ہوں. تو بیٹے نے جواب دیا یا ابتی، اے میرے ابا جان، افعل ما تؤمر، جو قرآن کے لفظ ہیں، آپ کر ڈالیے جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. والد کہہ رہے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے، یہ نہیں کہا کہ آپ نے جو خواب دیکھا ہے آپ کر لیں. خواب ہی ہوتا ہے. پیغمبر کے بیٹے تھے نا، ان کو معلوم تھا کہ پیغمبر کا خواب بھی اللہ کا حکم ہی ہوتا ہے. امر تو مر، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ کر ڈالیے گا. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ اکبر، یہ وعدہ کیا انہوں نے. ستجدونی، آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے. یہ کہ معمولی بات نہیں تھی، ذبح کی بات ہو رہی ہے. چھری پھیرنا والد کا بیٹے کی گردن پر، اور اس پر انہوں نے کہا مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے. اور واقعی یہ وعدہ آخر تک پورا کیا. لے کر گئے، لٹا دیا. اللہ اکبر ہے. صرف وہ زبانی کلامی یا باتوں کی حد تک نہیں رہا، صبر کا عالم دیکھو کہ لٹا دیا، چھری رکھ دی. بس وہ چھری چلنے والی تھی کہ اللہ نے ہاتھ روک دیا. اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم، میں تیرا امتحان لے رہا تھا، تو بڑا کامیاب ہو گیا، پورا امتحان میں اترا. یہ آپ پڑھیں سورہ الصافات، پورے قرآن میں یہیں پر پورا ذکر ہے. میں آپ کو لنک دو، بیٹے کو قربان کرنا. ایک صف ہے، ایک الصافات ہے. ہاں، اس میں یہ حضرت اسماعیل کی قربانی کا ذکر ہے، اور بڑی دعاؤں سے لیا تھا بیٹا اللہ سے. ہاں، اور دیکھیں اللہ کا گھر بنانے میں بھی بیت اللہ
اس کی تعمیر میں ساتھ ساتھ تھے اپنے والد کے، جو بھی تعمیر کے لیے میٹیریل چاہیے تھا ساتھ ساتھ لا کر دیتے تھے۔ وہاں قرآن وہ سورہ بقرہ میں ہے نا کہ جب وہ بنیادیں بلند کر رہے تھے تو ساتھ اسماعیل کا ذکر ہے، اور وہ پتھر آج تک پریزرو ہے جس پر کھڑے ہو کر وہ تعمیر کرتے تھے۔ مقام ابراہیم ہے، وہ گولڈن کلر کی جو جالی میں آپ دیکھیں وہ پاؤں کے نشان بھی ہیں۔ ایک جنت کا پتھر وہ تھا جسے حجر اسود کہتے ہیں، اس کو چومنا بھی سنت ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا، لیکن رش کی وجہ سے نہ کر سکیں تو دور سے ایسے ہاتھ کر کے آپ چوم لیں، وہ آپ کا بھی سنت پوری ہو جائے گی، رش بہت ہوتا ہے نا۔ ایک پتھر یہ بھی کہا جاتا ہے یہ بھی جنت سے آیا تھا، حجر اسود بھی جنت سے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ پتھر بھی جنت سے تھا۔ اس کی خوبی یہ تھی کہ جتنی ہائٹ ریکوائرڈ ہوتی تھی پتھر آٹومیٹکلی اتنا بلند ہو جاتا تھا۔ سیڑھیاں ہوتی ہیں نا، یہ وہ اگر بلند ہے اونچا ہو جاتا تھا، پاؤں کے نشان ہے۔ تو دیکھیں یہ بھی اللہ کی شان ہے، کہاں کہاں اللہ کے معجزے ہیں۔ تو یہ بات ہو رہی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو یہ خاص طور پر کہا صادق الوعدی، وعدے کا سچا، جو انہوں نے اپنے والد سے کہا تھا کہ حضرت اسماعیل نے کہ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، یہ وعدہ کیا تھا کہ مجھے کہیں متزلزل لڑکھڑاتے ہوئے نہیں پائیں گے کہ موت بڑی چیز ہے، یعنی ذبح کیا جا رہا ہے کہ وہ کہیں بھی، اور دیکھیں آخر تک ایسا ہی ہوا کہ بے جھجک اپنی گردن جو ہے حضرت اسماعیل نے والد کی چھری کے نیچے دے دی، بہت بڑی بات ہے نا جی۔ اب دیکھیں یہاں سے پوری امت کے لیے ایک میسیج ہے، پریکٹیکلی رسول کی صفت بتا کر، اور یہ کہا ہر مومن مسلم کے کردار میں یہ چیز ہونی چاہیے، کیا؟ عہد کی پاسداری، وعدہ، ایفائے عہد پر بڑا زور ہے، بہت سی آیات ہیں سورہ آل عمران کی بھی، لیکن اس قوم کے جو لیڈران ہیں وہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ وعدہ، بس وعدہ ہی ہوتا ہے، کوئی قرآن و حدیث کا حصہ تھوڑی ہے۔ اللہ اکبر قرآن و حدیث کا اہم موضوع ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کا کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ عہد کی پاسداری کے لیے انہوں نے اپنی گردن تک کٹوا دی ہے، عہد کو پورا کرنا ہے، والد سے کیا تھا نا، پرواہ نہیں ہے، یہ عروج ہے، یہ وعدے کی پاسداری کا کر کے دکھایا، اللہ کی شان ہے نا جی۔ تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر، اور فرمایا کہ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ وَكَانَ، اور وہ تھا، یامرو امر سے ہے، حکم دیتا، یعنی تاکید کرتے رہتا تھا، اہلہ اپنی اہل خانہ کو، کس چیز کا؟ دو چیزوں کا، بالصلاۃ والزکوٰۃ، نماز کی اور زکوٰۃ کی، اور وکانا وہ تھے عند ربہ، اپنے رب کے ہاں، مرضیہ، اردو کا لفظ ہے، راضی نہیں ہوتا، راضی سے ہے کہ اللہ ان سے راضی تھا، کیا مطلب؟ بہت پسندیدہ شخصیت تھے یہ، ہاں اللہ کے۔ تو فرمایا کہ یہ اپنے لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور اپنے رب کے بڑے محبوب تھے، پسندیدہ تھے، اللہ ان سے راضی تھا، مرضیہ، اللہ اکبر۔ تو دیکھیں یہ حضرت اسماعیل اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ اس کی تاکید کرتے رہتے تھے، دونوں ہی چیزیں آ گئیں اس میں، دیکھیں دو ہوتی ہیں نا، یہ پہلے بھی بات ہوئی تھی، ایک ہے اللہ کے حقوق اور ایک ہے بندوں کے حقوق، حقوق اللہ، اور ایک ہے حقوق العباد،
دو لفظوں میں یہ سارا آ گیا. حقوق اللہ، یہ اللہ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، بندگی کی جائے، نماز. اور یہ بندوں کا حق ہے کہ ان کی مالی طور پر جو ہے نا مدد کی جائے. زکوٰۃ ہے ہی اسی سلسلے میں کہ غریبوں سے لے کر، امیروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کیا جائے، ہے نا جی. تو دونوں آ جاتے ہیں، دونوں. تو یہ لفظ نماز اور زکوٰۃ کا بڑا ذکر آتا ہے، اور یہ ان دونوں کی ایک جامع تعبیر ہے، یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی. اگر آپ دیکھیں تو شریعت اسی پر بیس کرتی ہے، دو چیزوں پر. اور یہ مرضیہ، اس پر ذرا غور کریں، اس کے یہ معنی ہیں کہ وہ ہستی، وہ انسان جس کے لیے اللہ یہ گواہی دے کہ وہ میری پسند کے معیار کے مطابق پورا اترا ہے، ابھی تو راضی ہوگا نا. بہت بڑی بات ہے. یہ اللہ کا معیار ایک ہوتا ہے نا. تو رسول تھے نا، آخر رسول کو کہا ہی گیا ہے مجتبیٰ، چنا ہوا، پورے نسل انسانی میں سے چن لیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو وہ ایکسٹرا آرڈینری ہوتے ہیں، ہوتے بشر ہیں. بار بار قرآن نے کہا ہے کہ تمام رسول انبیاء بشری جیسے عام انسان ہیں، کھانا پینا، بازار میں جانا. لیکن یوحا الیہ، اللہ تعالیٰ انہیں وحی کے ذریعے رابطے میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ. تو یہ اللہ کی جو پسند ہے اس پر یہ پورا پورا، اس معیار پر یہ پورا پورا اترتے تھے. مرضیہ. اللہ اکبر. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. یہ دونوں آیتیں اکٹھے ہی ہیں کیونکہ یہ 57 نمبر بھی حضرت ادریس کے بارے میں ہے. تو وَاذْكُرْ، ذکر کیجئے، فی الکتاب، کتاب میں، ادریس، حضرت ادریس کا. انہو کانا صدیقا نبیّا، انہو بے شک وہ کانا تھے، صدیقاً سچے، نبیّا نبی. ورفعناہ، ورفع بلند کرنا ہوتا ہے نا، اٹھانا، رفع یا دین، اعلیٰ اور ارفع. تو رفع اٹھایا نہ ہم نے ہو اسے، مکاناً علیہ، مکان جگہ کو کہتے ہیں، علیہ عالی سے ہے، جو آپ سجدے میں پڑھتے ہیں نا سبحان ربی الاعلیٰ، وہی ہے. تو فرمایا اس کتاب میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کیجئے گا، بے شک وہ بڑے سچے تھے، صدیقاً نبی تھے، ہم نے ان کو بڑے بلند رتبے پر پہنچایا. اچھا، حضرت ادریس تیسرے نمبر پر ہیں یہ نبی. حضرت آدم، حضرت شیس اور حضرت ادریس، یہاں سے شروع ہوا نا. ابو البشر حضرت آدم، ان کے بعد حضرت شیس، اور یہ حضرت ادریس. مفسرین نے لکھا یہ حضرت ادریس، اس کے بعد حضرت نوح ہے. یہ حضرت نوح کے دادا تھے، واللہ عالم. حضرت نوح علیہ السلام کے دادا، لیکن یہ بہت پہلے ان کا ہے. اللہ اکبر. اچھا، پروفیشن کے لحاظ سے سب سے پہلے انہوں نے کپڑے سیے، سارے مفسرین نے لکھا یہ حضرت ادریس نے کپڑے، ہے نا ادریس کا. ایک دوسری چیز جو اہم ہے وہ ہے ورفعناہ مکانا علیہ. یہ غلط انٹرپریٹ کیا مفسرین، لکھے کہ اسرائیلی روایات، انہوں نے کہا کہ یہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے، جو کہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے. آسمان پر اٹھایا جانا وہ صرف ایک رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اعزاز ہے اور کوئی نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ پورے قرآن میں رفع بہت جگہ ہے
اٹھانا، بلند کرنا، رفع، اسی سے اعلیٰ اور ارفع بنا ہے، اٹھانا، بلند کرنا۔ صرف ایک جگہ ہے جہاں رفع کے بعد الیہ ہے، اس کا مطلب ہے الا طرف یا میری طرف اٹھائے گئے، میری، الا کا مطلب طرف ہوتا ہے، ٹورڈز، اور یہ لفظ صرف اور صرف جو ہے حضرت عیسیٰ کے لیے ہے۔ پورا قرآن پڑھیں حضرت عیسیٰ، اور جہاں بھی یہ لفظ آیا ہے اس کے علاوہ وہاں پر یہ الیہ کا لفظ نہیں ہے، تو وہاں پر رتبہ بلند کرنا، درجہ، مرتبہ بلند کرنا، یہ اس معنوں میں ہے۔ اس معنوں میں یہ خاص ہوا ہے۔ آپ دیکھیں پورا اس میں دیکھیں، یہاں بھی الیہ نہیں ہے، یہاں پر یہ جو رفع ہے اس سے مراد درجہ اور رتبے کی بلندی ہے، مرتبت کی بلندی ہے، جو نبوت سے سرفراز کر کے انہیں عطا کی گئی۔ تو یہاں پر یہ معنی ہیں کہ ان کو بلند کیا نبوت سے، وَرَفَعْنَاهُ، بلند کیا ہم نے ان کو ایک اونچے مقام پر، یعنی بڑے بلند رتبے پر ان کو پہنچایا، حضرت ادریس علیہ السلام کو۔ اللہ اکبر۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدیناہ واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ دیکھیے ایک انعم اللہ، یہ وہاں بھی آیا ہے سورہ نساء کی آیت 69 میں ہے۔ انعم اللہ، انعام یافتہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا، انعام یافتہ۔ ایک تو سورہ نساء کی 69 ہی ہے نا جی، 69 میں 69 ہی ہے، جس میں ترتیب سے کہا کہ انعام یافتہ کی بات بتائیے، النبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، یہی چار۔ اب یہاں پر جو پہلا ہے النبیین، ان کے الگ سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا، یہ انعم اللہ انعام یافتہ، کیونکہ نبیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا حضرت ابراہیم، ان کے بیٹے اسحاق، ان کے پوتے یعقوب، پھر ان کے بڑے بیٹے اسماعیل، جب ان سب کا ذکر آ رہا ہے، پھر حضرت ادریس کا ذکر آ گیا، سارے نبی، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان پر میں نے انعام کیا ہے۔ اس مناسبت سے دیکھیں یہ آیات میں کتنے انبیاء کا نام آیا ہے۔ یہ انبیاء ہوتے ہی منتخب ہیں، چنے ہوئے خاص لوگ، تو فرمایا اولئک، یہ لوگ ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے، یہ جو نام لکھے ہیں میں نے، اسحاق، یعقوب، ابراہیم، اسماعیل، الذین، جن پر انعم اللہ، انعام کیا اللہ نے، علیہم، جن پر، من النبیین، نبیوں میں سے، من ذریۃ آدم، ظاہر ہے یہ آدم کے ذریہ ہیں، سب حضرت آدم کی اولاد ہیں، وہ انبیاء ہوں، صالحین ہوں، شہداء ہوں، سب حضرت آدم کی اولاد، کیونکہ ابو البشر وہی تھے،
اچھا، اب حضرت آدم کے بعد جتنی بھی نسل انسانی ہوئی اس میں جو نیکوکار تھے ان کو بچایا، باقی کو سب غرق کر دیا پانی میں، تو نوح کا ذکر آ گیا۔ اللہ نے کہا کہ اس کشتی میں بٹھا لو جو تمہارے ایمان لائے ہیں تمہارے ساتھ، بلکہ جانوروں وغیرہ کبھی، کیونکہ سب کو تباہ کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، وہیں سے دوبارہ نسل کا آغاز ہونا تھا۔ تو وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور ان سے جن کو ممن ہیں، یہ دو لفظ ہیں، من اور من ملا کر لکھا ہوا ہے نا، لفظ ملا کر لکھے ہوتے ہیں، کوئی نیا لفظ نہیں ہوتا۔ من کا مطلب سے من، جو من اور من ملا کے یہ من، یہ جزم ہے نا، تو یہ گر جائے گا نا، ملائیں گے تو یہ گر جائے گا۔ کیوں گر جائے گا؟ حرکت ہی نہیں ہے کوئی اس پر، حرکت مین زیر زبر پیش کچھ بھی نہیں ہے، تو من ہو جائے گا۔ من کا مطلب سے جو، تو یہ لفظ ملا کر لکھے ہوتے ہیں، کوئی نیا لفظ نہیں ہوتا۔ ممن، ان میں سے جو، جنہیں حملنا، حمل سوار کیا نا ہم نے، حمل اٹھانا ہوتا ہے نا، حمل اٹھانا ہوتا ہے نا، تو اٹھایا، سوار کیا ہم نے، ما نوح کے ساتھ۔ اور اب یہ کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ سب ابراہیم کی ذریہ ہیں، اسحاق، اسماعیل، یعقوب، سب تو حضرت ابراہیم کا ذکر آ گیا، ومن ذریت ابراہیم، اور حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے۔ وہ اسرائیل، یہ ذرا غور کیا آپ نے، اسرائیل کیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام، یہ بنی اسرائیل نہیں لکھا ہوا، یہ صرف اسرائیل ہے، اسرائیل نام ہی حضرت یعقوب کا تھا، یہ صرف اسرائیل ہے، تو جہاں پر یعقوب کی بجائے اسرائیل ہو گیا، یہ اسرا اور ایل دونوں ملائے ہوئے ہیں۔ اسرا وہ ہے زبان، کیا ہوتی ہے تورات کی زبان؟ ہاں، عبرانی زبان۔ اسرا بندے کو کہتے ہیں، اور ایل اللہ کو، یعنی عبرانی میں اسرائیل کے وہی معنی ہیں جو عربی میں عبداللہ کے ہیں، اللہ کا بندہ۔ تھا حضرت اسرائیل کا، حضرت یعقوب کا، حضرت یعقوب پہ ٹائٹل تھا اللہ کا بندہ اس وقت ان کی زبان میں، آج کل عربی میں عبداللہ۔ تو یہ اسرائیل یعقوب، تو حضرت ابراہیم کی اولاد حضرت یعقوب، پھر یہیں سے آگے وہ کڑی اور سلسلہ چلا نا، ٹھیک ہے نا، حضرت ابراہیم، ابراہیم کے بیٹے اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب، اور یعقوب سے پھر آگے آتے رہے آپ نے انبیاء، رسول، سارے بنی اسرائیل میں سے ہی ہوئے۔ اب ان کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سب کو ہم نے چن لیا تھا اور ان سب کو ہدایت دی، جیسا ابھی بات ہوئی کہ سارے انبیاء جو ہیں وہ مجتبی اور مصطفیٰ ہوتے ہیں، چنے ہوئے۔ وَمِمَّن، اور ان میں سے جن کو ہدینا، ہدایت دی ہم نے، وَاجْتَبَیْنَا، اجتبا چن لینا، اصطفیٰ بھی ہوتا ہے چن لینا۔ رسول اللہ کا آپ نام لیتے ہیں نا، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ اسی مناسبت سے، تو وجتبی چن لیا نا ہم نے، نا جو ہے یہ نحنو کا مفعول ہے، نحنو فاعل ہے، ان نحنو نزلنا ذکر، ہاں ہم نے نازل کیا یہ قرآن، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کریں گے، اللہ تعالیٰ نے کہا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے کسی اور ڈیوائن بک کے لیے نہیں کہی کہ ہم حفاظت کریں گے، حالانکہ وہ بھیجی اللہ نے تھی، تورات بھی اور انجیل بھی، تو دیکھو ان کی حفاظت نہیں ہو سکی، تحریف کر دی۔ اس وقت کے علماء نے ویسٹڈ انٹرسٹ پر وہ آلٹریشن پر چلے گئے اپنی مرضی سے، لیکن قرآن 1500 سال ہو گئے، زیر زبر کا بھی فرق نہیں اور نہ کوئی کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ یہ پوری دنیا، پورے کرۂ ارض میں کہیں چلے جائیں، ایگزیکٹ زیر زبر کے ساتھ یہی آپ کو قرآن ملے گا، کیونکہ
کم یا زیادہ ہر جگہ آپ کو مسلمان نظر آ جائیں گے. یہ بھی دیکھو اللہ کی شان ہے، اس قوم کو پوری دنیا میں پھیلایا ہوا ہے مسلمان سب جگہ ہیں. بعض جگہ زیادہ ہیں، بعض جگہ بہت کم ہیں، لیکن ہیں. اور اس کے فروغ کے لیے بھی کام ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے پوری دنیا میں ہو رہا ہے، بلکہ باہر بہت سی جو ہیں آرگنائزیشن زیادہ وہ ایکٹیو ہیں. اللہ اکبر. زید اسلامک سینٹر پنجاب یونیورسٹی کا اسلامک اسٹڈیز کا شعبہ ہے، الگ سے ہے، اسلامیات اسلامک. اس کے ڈین جو ہے نا، ہیڈ پورے پنجاب یونیورسٹی کا ہے، وہ حماد لکھوی صاحب ہے نا، شاید نام سنا ہو کسی نے. حماد لکھوی ٹی وی پر بھی آتے ہیں حماد لکھوی. ان سے کافی ملاقات ہے اسلام دعا. تو وہ بتا رہے تھے کہ پچھلے دنوں لنڈن گئے اپنی ٹیم کو لے کر. وہ بڑے ایکٹیو ہیں اس معاملے میں، باقاعدہ پورے اپنے نا. اور وہاں وہ ایک چرچ کو خرید کر اور اس کو پھر وہاں اس کو کر کے ماسک انہوں نے بنایا. ایسے وہ کام کرتے ہیں. تو وہاں پر یعنی اس تیزی سے وہ بڑھ رہا ہے. لوگ چرچ جو ہے نا، وہ ہوگا کسی ریموٹ ایریا میں یا کیسے، تو وہاں کم لوگ آتے ہوں گے، تو وہ چرچ فار سیل کر دیا. تو وہ انہوں نے لیا اس پارٹی سے، اور وہاں پر وہ بتا رہے تھے. تو بہرحال یہ کام ہو رہا ہے، بہت اپنے اپنے اینڈ پر لوگ کر رہے ہیں. بس یہ شوق ہے. اللہ اکبر. حماد لکھوی صاحب نے تعداد تو بہت زیادہ ہے کہ بہت سارے جو ایسی چرچ بھی ہیں اور ویسے بھی جو ویئر ہاؤس ہیں وہ بھی میں نے دیکھا. ہاں جی ہاں وہی میں نکالا. ہاں تو یہ کام ہو رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے. باوجود باوجود ریزسٹنس کے آپ دیکھیں نا، اوور آل تو وہ ویسٹرن جو طاقتیں ہیں وہ یہ امپریشن دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ دے آر ٹیررسٹ ہے نا اوور آل. لیکن اس کے باوجود کام ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ جی ہتھیار ڈال دیے کہ یہ تو وہ کر رہے ہیں نا، کام کر رہے ہیں نا. ہمارے کردار سے یا ہمارے وجہ سے نہیں ہو رہے، وہ خود پڑھ کے ہو رہے. جیسے غزہ میں ہر کوئی حسبنا اللہ و نعم الوکیل بولتے ہیں. ہاں کہتی ہے کیا کون سی طاقت ہے کہ یہ اتنے لوگ نہیں صحیح کہہ رہے ہیں. بچے ان کے شہید ہو رہے ہیں. ہاں کیوں اتنے ہیں؟ نہیں بالکل یہ ان کا واقعی اللہ ہی ان کا سب کچھ ہے. نو ڈاؤٹ. بڑے لوگوں نے بڑی ان کی ہمت، صبر، اور وہ ہے اپنے آنکھوں کے سامنے اس طرح بچوں کا اور وہ عورتوں کا قتل دیکھتے ہوئے وہ ثابت قدم ہیں اور کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں سب کچھ. بس یہ چل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے. اچھا تو وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ انبیاء کا ذکر ہو رہا ہے نا، ان کو ہدایت دی، وَاجْتَبَيْنَا اور چن لیا. ایک اور خصوصیت ان کی بتائی کہ جب اللہ کی آیات، رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، اتنا اثر ہوتا ہے کہ خروا سجداً، سجدے میں گر جاتے ہیں. اذا تتلی، جب تلاوت کی جاتی ہیں، علیہم ان پر، آیات الرحمن، رحمان کی آیات. یہ ہم سب رحمان کی آیات پڑھ رہے ہیں تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ خر یخر، گر جانا، گر پڑتے ہیں، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، و بکیہ، اور روتے ہوئے. یہ سورہ انفال کے شروع میں ہوئی ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. ہاں یہ سورہ انفال کے شروع میں ہے. وجلت قلوبہم، جاگے ہے نا دل ہوتے. تو یہ بتایا ایک مومن کی شان کہ اللہ کا کلام کا وہ اتنا اثر لیتے ہیں کہ وہ بے اختیار جو ہے نا اللہ کے آگے گر پڑتے ہیں. تو یہ آیت میں یہ کہا گیا کہ یہ جو انبیاء کا ذکر ہو رہا ہے ان آیات میں، اللہ تعالیٰ نے خصوصی فضل فرمایا ہے. انعم اللہ، اور یہ آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور ان کی نسل سے ہیں جنہیں ہم نے حضرت نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا. اور ان میں سے بعض جو ہیں وہ حضرت ابراہیم اور اسرائیل یعنی حضرت یعقوب کی نسل سے ہیں، اور ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے
ہدایت بخشی، ہدینا، اور ہم نے اپنے اس عظیم کام کے لیے، اللہ کے دین اور ذکر کی سربلندی کے لیے وجتبینا، ان کو چن لیا ہے۔ اور کہا ان کا حال یہ تھا کہ جب انہیں اللہ رحمان کی آیتیں سنائی جاتی تو وہ بے اختیار گر پڑتے اللہ کے آگے سجدے میں روتے ہوئے۔ بکیہ، دیکھیے بکیہ بھی اردو کا لفظ ہے، اپنے آہو بکا نہیں سنا کہ اس معاملے پر وہ آہو بکا شروع کر دیا، تو بکا سے بکیہ ہے، کوئی نیا لفظ نہیں ہے بکا، رونا۔ ہاں یہ آیت سجدہ بھی ہے، اور آیت سجدہ ایک محفل میں وہ خواہ کتنی بھی بار پڑھا جائے تو ایک سجدہ ہوتا ہے وہاں پہ۔ جیسے ابھی ہم اس کو اگر 4-5 دفعہ پڑھ لیں تو ایسا نہیں ہے اگر 5 دفعہ پڑھا تو 5 سجدے کرنے ہیں، یہ ایک دفعہ۔ لیکن اگر آپ کسی اور جگہ جا کر دوبارہ پڑھیں گے پھر آپ نے سجدہ کرنا ہے، تو سجدہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ یہ ذہن میں لا کر کے آیت سجدہ پڑھی تھی، بھئی یہی نیت ہے اور ایک سجدہ کرنا ہوتا ہے تو وہ کر لینا چاہیے۔ اور اس کا ایک بہترین یہ بھی ہے کہ دن میں کسی بھی نماز کے بعد احتیاطاً 1-2 سجدہ کر لیں، یہ سوچ کر کہ اگر کوئی سجدے والی آیت سنی ہے یا پڑھی ہے تو اس سلسلے میں میں سجدہ کرتا ہوں، بھول جاتا ہے نا آدمی، بہت آسان ہے تو کر لینا چاہیے احتیاطاً، یہ اچھی بات ہے کیونکہ یہ جب کہا گیا ہے۔ تو آج کے لیے یہ آیت 58 تک۔ صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔